السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم۔ اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہر ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ گمان کرنے سے بچو، بلکہ فرمایا زیادہ، بہت گمان کرنے سے بچو، کیونکہ گمان تو ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر ظن و گمان کو عادت بنا لیا جائے تو یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ اکثر ظن بدظنی پر مشتمل ہوتے ہیں، اکثر گمان بدظنی پر، بدگمانی پر مشتمل ہوتے ہیں، اور کسی سے سوء ظن رکھنا، برا گمان رکھنا بذات خود گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے برعکس اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر شخص سے اچھا ظن رکھا جائے، اچھا گمان رکھا جائے، تاکہ اس سے کوئی ایسا فعل، ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اچھے ظن کو بدظنی میں، بدگمانی میں تبدیل کر دے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے متعلق کوئی برا خیال پیدا ہو جائے تو جب تک زبان سے اس کا اظہار نہ کرے وہ پکڑ کے قابل نہیں ہوتا، قابل مواخذہ نہیں ہوتا۔ اس آیت میں دراصل اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جس شخص سے ان کا کوئی اختلاف یا جھگڑا ہو، اس کی اچھی باتوں میں بھی کوئی برا پہلو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا اگر کسی معاملے میں 4 پہلو اچھی گمانی کے ہوں، حسن زنی کے ہوں، اچھی گمانی کے ہوں، اور ایک پہلو بد زنی پر محمول کیا جاتا ہو، ایک پہلو جو ہے وہ بدگمانی پر محمول کیا جاتا ہو، تو ان کی نظر ہمیشہ بدگمانی کے پہلو کی طرف اٹھے گی۔ ایسے لوگ عموماً عام لوگوں کے متعلق حسن ظن کے بجائے، اچھا گمان کرنے کے بجائے کوئی بری بات ہی سوچنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بہت گمان کرنے سے منع فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ اہل و اقارب اور لوگوں پر ناجائز تہمت لگائی جائے، کیونکہ اس طرح کی بعض بدگمانیاں اور تہمتیں محض گناہ ہوتی ہیں، لہذا ذراہ احتیاط اس سے بہت اجتناب کرنی چاہیے۔ پچھلی آیت میں ہم نے سبق میں پڑھا تھا، پچھلے سبق میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے تمسخر کرنے، انہیں حقیر جاننے اور ان کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لیکن الکبر من بطر الحق وغمس الناس، لیکن جس نے حق کو ٹھکرایا اور لوگوں کو حقیر جانا، اس نے تکبر کیا، اور غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا بھی روایت کیا گیا ہے۔
مراد یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا حرام ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو حقیر مانا جا رہا ہو، حقیر سمجھا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، مذاق اڑائیں. ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں. پہلے مردوں کو اسی سے واضح طور پر منع فرمایا، اور پھر اسی پر عطف کے ذریعے سے عورتوں کو بھی اس سے منع فرما دیا گیا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ، یعنی لوگوں کو عیب مت لگاؤ. طعنہ زنی کرنے والے اور عیب لگانے والے لوگ مذموم اور ملعون ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہر طعنہ زنی کرنے والا عیب جو کے لیے، ہر طعنہ زنی کرنے والے عیب جو کے لیے ہلاکت ہے. ہمز کا تعلق فعل سے ہے اور لمز کا قول سے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمازٍ مشاء بنمیم سنۃ القلم. طعنہ زنی کرنے والا، چغلیاں کرنے والا، یعنی لوگوں کو حقیر جاننا، ان پر طعنہ زنی کرنا، ان پر سرکشی کرتا ہے اور ان میں چغلیاں لیے پھرتا ہے. چغل خوری کا تعلق قول سے ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سورۃ النساء، اور اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، ایک دوسرے کو قتل مت کرو. ابن عباس اور مجاہد وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے پر طعنہ زنی مت کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایک دوسرے کو ایسے برے القاب سے مت پکارو جس کا سننا کسی شخص کو برا لگتا ہو. اس کی تفسیر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں جب آپ آئے تو اس وقت ہم میں سے ہر شخص کو 2 یا 3 نام تھے، ہر شخص کے 2 یا 3 نام تھے. آپ ان میں سے کسی کو جب ان میں سے کسی نام سے پکارتے تو لوگ بتاتے کہ اللہ کے رسول وہ اس نام سے ناراض ہوتا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ تم ایک دوسرے کا برا نام رکھو. اسے امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے. بری صفت اور برا نام رکھنا گناہ ہے. اور جب تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو اور تم نے دین اسلام کو خوب سمجھ لیا ہے تو پھر زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس نے یہ سننے کے بعد جس نے توبہ نہیں کی اس برے نام رکھنے سے یا ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنے سے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آج کے سبق میں جو آپ پڑھ رہی ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے مومن بھائی کی بات کو اچھائی پر محمول کرو. امام احمد نے اس قول کو کتاب الزہد میں ذکر فرمایا ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. گمان سے احتراز کرو، کیونکہ گمان جو ہے وہ سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے. اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے عیب تلاش مت کرو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں رغبت نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے بات نہ کیا کرو. اللہ اکبر. اور سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے.
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام. ایک دوسرے سے قطع تعلقی مت کرو، ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے بات مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، اور سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ عرصے تک قطع تعلقی کرے، 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے. اللہ اکبر. آج تو مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، بہن بھائی سے قطع تعلقی کر لیتا ہے، بہن بہن سے نہیں ملتی، بھائی بھائی سے سلام نہیں کرتا، بھائی بہن سے سلام نہیں کرتا. اللہ اکبر. دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ارشاد فرمایا اور کتنی نصیحتیں کی ہیں ہم کو، لیکن ہم سب ان چیزوں سے دین سے غافل ہیں اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں. اور قطع تعلقی بھی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ اس سے میرے بچے کا نکاح منگنی ہوئی تھی اور انہوں نے منگنی کو توڑ دیا، ان سے میں نے اپنی بیٹی کے لیے بات کی تھی اور انہوں نے مجھے انکار کر دیا. یا پھر بچوں کی باتوں میں آن کر ہم بڑے آپس میں جو ہے قطع تعلقیاں کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتے ہیں. تو منع کیا گیا ہے، فرمایا ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی بھی مت کرو. تجسس کا تعلق عموماً ایسے افعال سے ہوتا ہے جو یا تو کبھی سرزد ہی نہیں ہوئے ہوں اور یا ظاہر نہ ہوئے ہوں. مثلا کسی کی ٹوہ لگائے رکھنا، یا کسی کے گھر میں جھانکنا، یا چوری چھپے کسی کی باتیں سننا، کسی کے خطوط دیکھنا، یا درمیان میں ٹیلی فون کی گفتگو سننا وغیرہ، سب اسی ذیل میں آتے ہیں. جبکہ ایسے کاموں کا مقصد کوئی ایسی بات معلوم کرنا ہو جس سے اسے بدنام اور بے عزت کیا جا سکے، اس لیے تجسس کیا جاتا ہے کہ ایسے کاموں کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کان لگانا، سننا اور خطوط دیکھنا، یا ایسی ٹیلی فون پر کسی کی بات سننا، تاکہ ان کی کوئی راز، کوئی باتیں ہم کو معلوم ہو جائیں، تاکہ ہم ان کو نشر کر سکیں، آگے ان کو بدنام کر سکیں اور ان کی بے عزتی ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. تجسس کا لفظ اکثر و بیشتر برے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، جاسوس کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور تحسس کا لفظ اکثر و بیشتر اچھے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا تھا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. سورۃ یوسف. میرے بیٹو یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ، پس یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. البتہ یہ دونوں لفظ برے مفہوم میں بھی استعمال ہوتے ہیں. جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. ایک دوسرے کے عیوب تلاش مت کرو اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے باتیں مت کرو، اور تم سب اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ. امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ تجسس کسی چیز کی تلاش کو کہتے ہیں، جبکہ تحسس ایسے لوگوں کی بات سننے کی کوشش کرنا جو اس کو ناپسند کرتے ہوں، یا لوگوں کے دروازوں پر جا کر ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنا. اور تدابر کے معنی اعراض کرنے کے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اس ارشاد میں غیبت سے منع کر دیا گیا ہے، اور شارع نے اس کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی جیسا کہ اس حدیث میں ہے جسے امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کو اس طرح یاد کرنا جسے وہ ناپسند کرے. عرض کی گئی کہ میرے بھائی میں واقعی اگر وہ خرابی، وہ بات موجود ہو جو میں اپنی کسی بہن سے بیان کر رہی ہوں
جو میں نے بیان کی ہے کسی بہن سے یا کسی رشتہ دار سے بیان کی ہے، کسی دوست سے بیان کی ہے، اپنی کسی دوست کی، اپنی کسی بھائی کی یا بہن کی، وہ بات جو اس کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَإِن كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر اس میں وہ خرابی، وہ بیماری، وہ برائی موجود ہے جو تم نے بیان کی ہے اپنی بہن کے ساتھ، تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہیں ہے، وہ برائی موجود نہیں ہے جو تم دوسرے سے کہہ رہے ہو اس کے بارے میں، تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیبت سے اور کسی پر الزام ترازی سے ہم کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا اور حسن صحیح قرار دیا ہے۔ غیبت کے بارے میں بہت ہی اللہ تبارک و تعالی نے سرزنش کی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی۔ اسی وجہ سے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے غیبت کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، ہر کوئی نفرت کرے گا۔ مرے ہوئے بھائی کا گوشت زندہ بھائی کا بھی کوئی نہیں کھا سکتا، تو مرے ہوئے کا کوئی کھائے گا، تو اس سے تم نفرت کرو گے۔ تو غیبت مت کرو، یعنی جس طرح طبعی موت پر اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے نفرت کرتے ہو، اسی طرح شرعی طور پر اس کی غیبت سے بھی نفرت کرو، کیونکہ اس کی سزا اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ غیبت سے نفرت دلانے اور اس سے احتراز کرنے کے لیے یہ مثال بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ اپنے تحفے کو واپس لینے والے کے لیے، کسی کو آپ نے گفٹ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، اس کو واپس لینے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ کل بھی یقیء ثم یرجع، وہ اس کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے اور پھر اس کو چاٹ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لیس لنا مثل السوء، ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے۔ صحاح حسان و مسانید میں کئی طریقے سے یہ حدیث یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، بے شک تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں قابل احترام ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام مالہ وعرضہ ودمہ حسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، مسلمان سارے کا سارا، اس کا مال، اس کی عزت، اس کا خون اور دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ مسلمان پورے کا پورا دوسرے مسلمان کے لیے، مسلمان کا مال، اس کی عزت، اس کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ آدمی کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آج ہم سب اپنے آپ کو کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم کس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ہم تو اپنے ماں جائے کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ کسی کے پاس تھوڑی سی دولت آ گئی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن زیادہ دے دیا، کسی کو اللہ رب العالمین نے بیٹوں سے نواز دیا، تو ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ آج ہم سب نے یہ بیان سن لیا ہے اور ہم یہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم سب عمل کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پیچھے جو بھی کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کس سے قطع تعلقی کی ہے، کس کی غیبت ہر وقت کرتے ہیں، کس کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، کس کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، کس کی ماں بیٹی پر الزام تراشی کرتے ہیں، کس پڑوسن کا ہم نے جینا حرام کیا ہوا ہے، کس کا ہم نے جینا کس طرح سے حرام کیا ہوا ہے، کس پر ہم الزام تراشی کر رہے ہیں۔
آج ہم سب کو چاہیے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سب اللہ رب العالمین کے آگے توبہ کریں اور آگے سب بچنے کی کوشش کریں. دیکھیے یہ حدیث کتنی پیاری ہے. حافظ ابی یعلا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی سے روایت کیا ہے کہ ماعز ایک صحابی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اعراض فرمایا، یعنی آپ نے منہ پھیر لیا، حتیٰ کہ اس نے یہ بات 4 دفعہ کہی. جب انہوں نے یہ بات 5ویں دفعہ کہی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنیتا، تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا وتدری ما الزنا، تم جانتے ہو کہ زنا کیا ہوتا ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں، آدمی اپنی عورت سے جو کام حلال طریقے سے اپنی بیوی سے کرتا ہے، میں نے وہ کام جو ہے حرام طریقے سے ایک عورت سے کیا ہے. آپ نے فرمایا ما تريد الى هذا القول، اس بات سے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ مجھ کو پاک کر دیں. راوی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والرشاء في البير، کیا تم نے اپنے عضو خاص کو اس کے مقام مخصوص میں اس طرح داخل کر دیا تھا جس طرح سلائی سرمے دانی میں یا ڈول جو ہے کنویں میں غائب ہو جاتا ہے، کنویں میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پانی میں جا کر غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. اس نے جواب دیا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کہتے ہیں پھر آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دے دیا تو اس کو رجم کر دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 آدمیوں کو رجم کرنے کے بعد رجم کیا جا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا. ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہا تھا کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اسے کتے کی طرح رجم نہ کر دیا گیا ہو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے رہے. آپ نے سن لی ان دونوں کی باتیں اور آپ چلتے رہے حتیٰ کہ آپ کا ایک گدھے کی لاش کے پاس سے گزر ہوا. گدھا پڑا ہوا تھا، مرا ہوا، لاش کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا این فلان و فلان انزلا فکلا من جیفت هذا الحمار، فلاں اور فلاں شخص کہاں ہیں، اترو اور تم اس گدھے کی لاش کو کھاؤ. وہ بولے اللہ آپ کو معاف فرمائے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ آپ کو معاف فرمائے، کیا یہ چیز بھی کھائی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کی جو ابھی غیبت کی تھی وہ تو اس کے کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے. جو غیبت کی تھی وہ اس مردہ گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ تو اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. کون؟ ماعز، جس کو رجم کیا گیا ہے اور جس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور اس نے سب کے سامنے آن کر سزا بھگت لی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بارے میں تم ایسے کہہ رہے تھے. خدا کی قسم آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ ماعز تو اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا اور اس کو یہاں سزا مل گئی. اس نے اس دنیا میں بدنامی کا خیال نہیں کیا کہ لوگ مجھ کو کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے، کون مجھ پر باتیں بنائے گا. اس کو بس یہ تھا کہ میں آخرت کی سزا مجھ کو نہ ہو، آخرت میں مجھے میری پکڑ نہ ہو. اور آن کر اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اس نے دنیا میں سبحان اللہ اس گناہ کا عذاب لے کر، اس گناہ کی سزا لے کر سبحان اللہ جنت کما لی اور جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. آپ ذرا دیکھیے، حالانکہ اس شخص نے یہ کام کیا تھا گناہ کا، اور وہ 2 شخص جو آپس میں باتیں کر رہے تھے وہ اس کے اوپر کوئی غلط بھی بات نہیں کہہ رہے تھے، بس وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا اور اس کو دیکھو، اور اس نے آن کر سب کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار کر دیا اور اس وقت تک کھڑا رہا جب تک کہ اس کو کتے کی طرح رجم نہ کر دیا گیا ہو. اتنی سی بات تھی بس، حالانکہ وہ اس نے کیا تھا گناہ اور وہ آپس میں دونوں جو تھے وہ اسی کے اوپر بات کر رہے تھے. لیکن سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو غیبت میں شمار کیا اور کہا کہ چلو اترو، یہ مردہ جو گدھا پڑا ہوا ہے اس کا گوشت کھاؤ.
آج ہم کتنی باتیں زبان سے نکل جاتے ہیں، نکال دیتے ہیں، کس کو کیا کیا نہیں کہتے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم کو غیبت اور چغلی سے بچائے. امام احمد نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بدبودار لاش کی بدبو بلند ہوئی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک بدبودار لاش کی بدبو بلند ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما هذه الريح هذه الريح الذين يغتابون المؤمنین، کیا تم جانتے ہو کہ یہ بدبو کیسی ہے؟ یہ ان کی بدبو ہے جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں. اللہم احفظنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے. ہاں البتہ بعض اہم ضرورتوں کے پیش نظر شریعت نے چند صورتوں کو اس حرمت سے مستثنا قرار دیا ہے. مثلا مظلوم جو ہے حاکم کے سامنے ظالم کی غیبت بیان کر کے ظلم کی فریاد کر سکتا ہے. مظلوم جو ہے حاکم کے سامنے ظالم کی غیبت بیان کر کے ظلم کی فریاد کر سکتا ہے، اور اس کی بنیاد سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 ہے، کیونکہ اس کے بغیر عدالت کا نظام چل ہی نہیں سکتا. مظلوم کو عام لوگوں کے سامنے بلا ضرورت اور تحقیر کی خاطر بھی ظالم کی غیبت کرنا یا اپنے ظلم کی داستان بیان کرنا جائز نہیں ہے. تحقیر کی نیت نہ ہو بیان کرنے میں. پھر جس طرح ایک مظلوم عدالت کے سامنے ظالم کی غیبت بیان کر سکتا ہے، اسی طرح استثناء کی صورت میں مفتی کے سامنے بھی بیان کر سکتا ہے. نمبر 2، کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اپنے مومن بھائی کو اس کے عیب و ثواب سے مطلع کر دینا، اس کو اطلاع کر دینا، عیب و ثواب سے صحیح اور غلط اور صحیح بات کو بتا دینا تاکہ وہ اس کے شر یا اپنے نقصان سے بچ سکے. مثلا کوئی شخص رشتہ کرنا چاہتا ہو یا کسی سے کاروباری اشتراک کرنا چاہتا ہو، کاروبار کرنا چاہتا ہو، یا کسی کے ہمسائے میں کسی کے پڑوس میں مکان خریدنا چاہتا ہو، یا اس کو قرضہ دینا یا امانت سونپنا چاہتا ہو اور وہ اپنے کسی دوسرے بھائی سے مشورہ لے، تو مشورہ دینے والے کو نہایت دیانتداری سے اس شخص کے عیب و ثواب بیان کر دینے چاہیے. یعنی یہ شخص ہم نے بھی ان کے ساتھ اس طرح سے کیا تھا، یعنی قرضہ لیا تھا، یا یہ ایسا شخص ہے جس کا میرے ساتھ معاملہ ہو چکا ہے، تو اس شخص کے متعلق اس کے اچھے اور برے جو سلوکیات ہیں وہ بیان کر دینے چاہیے تاکہ وہ کسی دھوکے میں نہ رہے. اس لیے کہ اگر وہ اس کے اخلاق خراب ہیں اور پڑوس میں اس نے مکان لے لیا تو ظاہر بات ہے کہ وہ پڑوسی اس سے تنگ آ جائے گا، اور وہ مشورہ لے رہا ہے کہ ان کے برابر میں مکان لے لوں، یا پھر رشتے کے بارے میں وہ ان سے صلاح لے رہا ہے کہ یہ فلاں شخص جو ہے ان کا بیٹا کیسا ہے. تو اگر اس کے بارے میں کوئی ایسے کہ وہ فاسق ہے یا فاجر ہے یا جھوٹا ہے یا وہ دیندار نہیں ہے یا اس کا سلوک، اس کے اخلاق خراب ہیں یا شرابی ہے یا مشرک ہے، تو اس کو اس عیب سے اس کے اس عیب سے اطلاع کر دینا اس میں یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا، اور اس کے بیان کر دینا چاہیے تاکہ وہ کسی دھوکے میں نہ رہے. اور اس کی بنیاد یہ حدیث ہے کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے. آپ نے پوچھا تم نے اس کو دیکھا بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اس کو دیکھ لو، اس لیے کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. نمبر 3، ایسے لوگوں کے خلاف علی الاعلان آواز بلند کرنا اور ان کی برائیوں پر تنقید کرنا جو فسق و فجور پھیلا رہے ہوں یا بدعات اور گمراہیوں کی اشاعت کر رہے ہوں، مشرک ہوں، بدعات کرتے ہوں، بدعات پھیلاتے ہوں. ایسے لوگوں کے خلاف علی الاعلان آواز بلند کرنا، ان کی برائیوں پر تنقید کرنا جو فسق و فجور پھیلا رہے ہیں یا بدعات اور گمراہیوں کی اشاعت کرتے ہیں یا خلق خدا کو بے دینی اور ظلم و جور کے فتنوں میں مبتلا کر رہے ہوں،
تو اگر ان کے بارے میں کسی کو بتا دیا جائے کہ بھئی یہ اس طریقے سے ضلالت اور گمراہ کرنے والے ہیں تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا. واللہ عالم. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اس نے تمہیں جو حکم دیا ہے اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے اس کی پابندی کرو اور اس سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے، یعنی وہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو اس کے حضور اس کی جناب میں توبہ کر لے، اور اس پر رحم فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع کر لے اور اس کی ذات پاک پر بھروسہ کر لے. جمہور علماء کا قول ہے کہ لوگوں کی غیبت کرنے والے کی توبہ کا طریقہ ہے کہ وہ اس سے باز آ جائے، پختہ ارادہ کرے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا. پہلے جو کوتاہی ہوئی کیا اس پر ندامت بھی شرط ہے یا نہیں، اس کے متعلق علماء میں اختلاف ہے، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہو کیا اس سے معافی کرانا بھی شرط ہے یا نہیں. دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ اس سے معاف کرانا شرط نہیں ہے، اور بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے ان سے جا کر معافی مانگ لینی چاہیے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے معاف کرانا شرط نہیں ہے، کیونکہ وہ جب اسے بتائے گا کہ اس نے اس کی غیبت کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ علم ہونے کی صورت میں جب اس کو پتہ چلے کہ انہوں نے میری غیبت کی ہے اور یہ اب آئے ہیں میرے پاس، تو اس کو جب پتہ چل جائے گا تو اس کی صورت میں اسے علم نہ ہونے کی صورت سے زیادہ تکلیف پہنچے گی. لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان مجالس میں اس کی تعریف کرے جن میں اس نے اس کی مذمت کی تھی، اس کی برائی کی تھی، اس کو برا کہا تھا، اور حسب مقدور جہاں تک ہو سکتا ہے غیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ اس کا بدلہ ہو جائے.